دین اسلام کی مدد اور نصرت کس طریقے سے کی جائے۔ ظاہری بات ہے اللہ نے اپنی مدد اور نصرت کو خاص کیا ہے دین اسلام کے ساتھ، تو دین اسلام کی مدد اور نصرت کیسے کی جائے؟ تو بہت سارے اقوال ہیں اور علماء کرام کے، مفسرین اعظام کے، کہ کس طریقے سے ہم دین کی مدد اور نصرت کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسے اقوال لکھے گئے ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی مدد زبان کے ساتھ کی جائے اور تلوار کے ساتھ کی جائے اور قلم کے ساتھ کی جائے، یعنی جہاد کیا جائے، قلمی جہاد کیا جائے، زبان کے ساتھ جہاد کیا جائے، تلوار کے ساتھ جہاد کیا جائے، یعنی اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر مظلوموں کا ساتھ دے کر جو ہے علل اعلان جو ہے وہ یا زبان کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ یا جو ہے قلم کے ساتھ اس عالم جہاد کو بلند کیا جائے، تاکہ کوئی بھی ایسا شک اور شائبہ اور شبہ نہ رہے کہ انسان جو ہے وہ کسی معاملے میں تنگ نظری اور اسی طریقے سے تنگ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو پہلی دین اسلام کی مدد اور نصرت یہ ہے کہ زبان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ظالم ہے اور یا کوئی غاصب ہے یا اس قسم کا کسی کے حق کو کوئی غصب کر رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زبان کے ساتھ جو ہے اس کو روکا جائے اور اس کو سمجھایا جائے۔ تو جہاد کا نظریہ لوگوں کے ہاں جس طریقے سے یہ ہے کہ فوری طور پر جائیں اور ظالم کی جو ہے وہ گردن کو کاٹ دیں، یا اسی طریقے سے یعنی کوئی بھی آگے سے کافر ہے یا کوئی اسلام مخالف ہے تو فوری طور پر اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلام کو نقصان نہیں پہنچا رہا اور اسی طریقے سے کسی معاملے کے اندر دخل اندازی نہیں کر رہا اسلام اور دین کے معاملے میں، تو پھر یہ نہیں ہے کہ جا کر اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ جو آدمی دین اسلام کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے یعنی اپنی منمانی جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے جہاد کا حکم ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ جاتی ان کی گردن کو اڑا دینا ہے، سب سے پہلے ان کو دعوت اسلام دینی ہے کہ اسلام کو قبول کر لو، تمہارا فائدہ اس کے اندر ہے۔ اور پھر اگر وہ توہین کریں اور گستاخی کے مرتکب ہوں تو پھر ظاہری بات ہے ان لوگوں کے ساتھ جہاد ہے۔ اور جو ظلم کرتے ہیں ان کو ظلم سے روکا جائے، جب وہ ظلم سے رک جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ رکیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کیا جائے۔ تو سب سے پہلے زبان کے ساتھ ان کو روکا جائے اور پھر جو ہے ان کو یعنی ان کے ساتھ جو ہے قلمی طور پر جہاں پر آدمی جس طریقے سے کر سکتا ہے بات، یعنی اپنی آواز کو بلند کرے، دین اسلام کی آواز کو بلند کرے، تو جہاں جس طریقے سے وہ بلند کر سکتا ہے، یعنی زبان کے ذریعے سے تو اس کو بلند کرے، قلم کے ذریعے سے تو وہ اس کو کرے، اور پھر اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ یہ میدان جہاد کے اندر ہے، تلوار کو اٹھائے اور ان ظالموں سے جو ہے مظلوموں کو جو ہے وہ نجات دلائے۔ آج کل جو یعنی ہمارے یعنی اسلامی ملک جو ہے وہ فلسطین، وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ظلم بھی اس درجے کا ہے کہ وہاں پر یعنی لوگ تو شہید ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، عالمی ایجنڈا دوسری طرف رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو ہے وہ خاموشی ہے، کہ وہ بالکل خاموش ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، اور اگر وہ کردار ادا نہیں کر سکتا یا مجبور ہے تو وہ استعفیٰ دے کر سائٹ پہ ہو جائے، تاکہ دوسرے ممالک اکٹھ کر کے یا اکٹھے ہو کر یا ایک جگہ جمع ہو کر جو ہے وہ ان باتوں کا تدارک کر سکیں۔ لہذا سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی خاموشی ہے، اور دوسری طرف ظلم یہ ہے کہ مسلمانوں کی خاموشی ہے۔ ہم اپنے ملک کے اندر تو احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو احتجاج ہے وہ ان تک نہیں پہنچ رہا، اقوام متحدہ تک یا ان عناصر تک جو اس جنگ کو رکوا سکتے ہیں یا اس ظلم کو روک سکتے ہیں، ان تک یہ بات نہیں پہنچ رہی۔ اور بجائے اس کے کہ ان پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کو روکا جائے، ان یعنی اسرائیلیوں کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، اور تعاون ہر حوالے سے، اور علل اعلان جو ہے یعنی امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں،
ہتھیار کے طور پر اور اسی طریقے سے افرادی قوت کے ساتھ اور جو ہے جہاز اور میزائل اور اس قسم کے جو بھی لوازمات ہیں، جنگی ہتھیار ہیں، وہ ہم اسرائیل کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ کوئی بھی مسلم ملک جو ہے وہ علی الاعلان اس طریقے سے جو حمایت کا اعلان نہیں کرتا۔